کچھ لوگ بھنڈی کی ٹوپی کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سا ماتھے پر کیا رکھو چپک ہی جاتے ہیں۔ اسے کہنا اپنے آپ پر غرور اتنا اچھا نہیں لگتا۔ یاد ہے ایک دن ہنستے ہوئے کیسے اس کی ناک سے غبارہ نکلا تھا۔ ہم سے ہم کلام ہونا تو ادب و آداب سے ہونا، لہجے کی تلخیوں کو ہم منہ پر مار دیتے ہیں۔ ایک پولیس انسپکٹر کی گھڑی چوری ہو گئی، اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرا دی۔ تھانے دار نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کر تفتیش کر دی۔ دوسرے روز انسپکٹر نے کہا رپورٹ خارج کر دو، گھڑی مل گئی ہے، تمہاری بھابھی رکھ کر بھول گئی تھی۔ تھانے دار نے جواب دیا سر رپورٹ کس طرح خارج ہو سکتی ہے، 8 آدمی گھڑی چوری کرنے کا اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ استاد کتابیں کہاں ہیں؟ شاگرد ابن العربی کی صندوق میں۔ استاد صندوق کہاں ہے؟ شاگرد وہ ارطغرل کے پاس محفوظ ہے۔ دادی اماں بیٹا تھکتے نہیں ہو یہ موبائل استعمال کر کر کے؟ میں تھک جاتا ہوں کبھی کبھی، پھر لیپ ٹاپ آن کر لیتا ہوں۔ اتنا غرور ہے تجھے اپنے حسن پر اے دوست، میری نظر سے دیکھ، آر کے چمٹے ورگا تیرا منہ۔ چڑیا گھر میں ایک طوطا اردو، انگلش اور پنجابی بولتا تھا۔ آدمی نے چیک کرنے کے لیے پوچھا ہو آر یو؟ طوطا آئی ایم پیرٹ۔ آدمی تم کون ہو؟ طوطا میں طوطا ہوں۔ آدمی تو کون ہے؟ طوطا میں تمہارے ابو کا دوست ہوں۔ تینوں کنی واری دسیا بغیر تھا طوطا واں۔ میرے شوہر کی آدھی زندگی غصہ نہیں کرو پلیز کہنے میں ہی گزر جائے گی، ایک بیوی کا فرمان۔ پاکستانی عوام کو کچن میں کچھ کھانے کو نہ ملے تو واپسی پر چینی کا پھکا مار لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو لگتا ہے سارا دن بیگم گھر پر کرتی ہی کیا ہے، وہ ان کو 2 ہفتے کے لیے میکے بھیج دیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں صرف جانو کے گھر سے جانور کے گھر بننے تک۔ دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ، سوال نہایت ہی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں۔ جو مقابلہ جیتا اس کا جواب تھا میری بیوی سو رہی ہے۔ آنٹی بیٹا ابھی تک جاب نہیں ملی؟ میں نہیں آنٹی کیوں؟ میں امی کہتی ہیں آنٹی نے تویز کروایا ہے۔ میاں بیوی چوری کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ شوہر جو شخص چوری کرتا ہے وہ بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ بیوی رومانٹک موڈ میں بولی اور آپ نے جو شادی کر کے میری پہلے نیندیں چرائی تھیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شوہر بکواس کر تو رہا ہوں، بعد میں ضرور پچھتاتا ہے۔ لڑکیاں کان میں ڈھیر سارے سوراخ کروا لیتی ہیں مگر سنتی کسی کی بھی نہیں۔ پپو ایک کنجوس کی بارات میں گیا، وہاں بار بار پانی پیش کیا جا رہا تھا۔ تنگ آ کر پپو بولا گلے وچ پانی پھس گیا، تو بوٹی لے آؤ۔ سردیوں میں دکان پر جا کر آئس کریم مانگ لو تو وہاں کھڑے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے آئس کریم نہیں چرس مانگ لی ہو۔ ایک کنجوس آدمی چلغوزے کھا رہا تھا، بیگم نے چلغوزے مانگے تو انہوں نے اس کی ہتھیلی پر ایک چلغوزہ رکھ دیا۔ بیگم بولی صرف ایک؟ کنجوس ہاں، باقی سب کا ذائقہ بھی اسی جیسا ہے۔ مجھے چھوڑ کر جانے والے، اللہ کرے تیری مونگ پھلی کا ہر دانہ سڑا ہوا نکلے۔ میٹھا آم، اچھے رشتہ دار، خاموش بیوی اور صبح 5 منٹ کی مزید نیند قسمت والوں کو ملتی ہے۔ ایسی لڑکی سے نفرت کرتے ہو جو اپنے والدین کی خوشی کے لیے آپ کو چھوڑ جائے، لیکن ایک دن تم فخر کرو گے اگر ویسی بیٹی آپ کی ہوگی تو۔ اگر آپ کسی فنکشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنا فون گھر پر رکھ کر جائیں، یقین کریں آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ اس دنیا کے ہی ہیں۔ بیوی تم اتنے اداس کیوں ہو؟ شوہر آج میری ماں اور بہن الگ ہو گئی ہیں۔ بیوی فکر نہ کرو، اب میں آ گئی ہوں نا، میں تمہاری ماں بہن ایک کر دوں گی۔ بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کی واحد دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہمسائی کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں مگر اپنے شوہر کو نہیں۔ مجھ معصوم کو صبح صبح یہ کہہ کر اٹھایا جاتا ہے
کہ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، حالانکہ گھر والے سارے پڑھے لکھے ہیں، خود بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کو اسکول سے واپس لاتے وقت ماسک ہٹا کر یقین دہانی کر لیں کہ اپنا بچہ ہی گھر لے کے جا رہے ہیں۔ وزارت تعلیم۔ ضروری اعلان: شادی شدہ عورتیں اپنی آئی ڈی نام کے ساتھ مسز لکھوایا کریں تاکہ مردوں کا قیمتی وقت اور جذبات بچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ الزام تراشی کی انتہا: آپ کو کب چیزیں خریدنا آئیں گی؟ اب پتہ نہیں یہ آپ کیسا آٹا اٹھا لائے ہیں، ساری کی ساری روٹیاں جل گئیں۔ داماد کی محبت: ایک بار ایک ساس اپنے 3 دامادوں کی محبت دیکھنے کے لیے دریا میں کود گئی۔ ایک داماد نے بچا لیا، ساس نے اس کو گاڑی تحفے میں دے دی۔ اگلے دن پھر کود گئی تو دوسرے داماد نے بچا لیا، اس کو موٹر سائیکل ملی۔ پھر تیسرے دن ساس دوبارہ کودی تو تیسرے داماد نے سوچا کہ اب تو سائیکل ہی ملے گی، تو اس نے ساس کو نہیں بچایا، ساس مر گئی۔ پھر بھی داماد کو مرسڈیز ملی، اس طرح گزرنے دی۔ شوہر: فرض کرو میں تمہارے سوا کسی لڑکی کو نہ دیکھوں۔ بیوی ہنستے ہنستے زمین پر گر گئی۔ شوہر: کیا ہوا؟ بیوی: مجھ سے تو فرض بھی نہیں ہو رہا۔ جو میری بات مانے گا، میرے آگے نہیں بولے گا، اسے میں ٹافی دوں گی۔ بچہ: لو کر لو گل، اینتے ساریاں ٹافیاں ابا لے جائے گا۔ 40 کی مونگ پھلی ایک ساتھ لینے کی بجائے 20 کی 2 بار لینے سے زیادہ ملتی ہے۔ منگنی شدہ لوگوں کا حال اس گھر جیسا ہے جہاں گیزر تو لگا ہوتا ہے مگر اس علاقے میں سارا سال گیس نہیں آتی۔ ایک شخص نے اپنے کنجوس پڑوسی سے پوچھا، کیا ہو گیا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کنجوس نے جواب دیا، میرے چھوٹے بیٹے نے آج نیا جوتا پہنا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ ایک کی بجائے 2 سیڑھیاں چڑھنا تاکہ جوتا کم گھسے، لیکن وہ کمبخت 2 کی بجائے 3 سیڑھیاں چڑھنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی پتلون پھٹ گئی۔ ایک صاحب بھکاری کو روز 5 روپے دیتے تھے، کچھ عرصے بعد 2 روپے اور پھر صرف 1 روپیہ دینے لگے۔ ایک دن بھکاری نے اس کی وجہ پوچھی تو صاحب کہنے لگے، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو تمہیں 5 روپے دیتا تھا، شادی کے بعد 2 روپے اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد 1 روپے پر آ گیا۔ یہ سن کر بھکاری بولا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے پیسوں پر اپنا گھر چلا رہے ہو؟ بیگم نے صبح صبح کہا کہ میرا آدھا سر دکھ رہا ہے، میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ جتنا ہے اتنا ہی دکھے گا نا، تب سے میرا پورا بدن دکھ رہا ہے۔